اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کو مقصود احمد گل کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرا تعلق پاکستان کے دل شہر لاہور سے ہے۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ وقت کی ایک انتہائی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے اور ملک پاکستان کی کیا دنیا کی ضرورت ہے۔ دی پرپز آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلی جو وحی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اصل میں ایجوکیشن کا کام اسی وحی کے ذریعے شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا پرپس بھی سامنے آ گیا تھا، اپنے رب کے نام سے پڑھنا۔ اب ہم ان چیزوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ ایجوکیشن کیا ہے اور ہمارے آپ کے رب کا نام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں اس کو، کیونکہ ہمارے گھروں کی بھی ضرورت، ہمارے عمل کی بھی ضرورت تعلیم ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، ہمارے سامنے دو چیزیں کار فرما ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ہے، اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہیں؟ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق، ریلیشن۔ دونوں کے لیے ہمارے ابتدائی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ابتدائی تعلیم اب ہے کیا؟ دنیاوی تعلیم کے لیے سب سے بہتر جو عمل ہے وہ ہے دینی تعلیم کو اگر ہم پہلے حاصل کر لیں، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ جب میرا مالک شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں دنیا جہاں کی کسی چیز کا اور ڈر خوف کس بات کا؟ ہمارا مالک، ہمارا رازق اور ہمارا خالق تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب العزت ہے۔ جب خالق مالک ہمارے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں فقط صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، پرخلوص عمل کے ساتھ یہ بات کہنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہوگا کہ ہم اپنے رب کی بات کو ماننے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اب دوسرے پہلو میں اس کی امت ہے جو اس نے پیدا کر رکھی ہے، انسانیت ہے جس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، اٹھنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے اور وقت گزارنا ہے۔ ایجوکیشن نو ڈاؤٹ زندگی کے ہر پہلو میں درکار ہوتی ہے۔ اب صحیح ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کا بنیادی مظہر، دینی تعلیم کا بنیادی مظہر ہماری دنیاوی جو کام کاج ہیں وہ اس کا مظہر ہیں۔ اگر ہمیں دین نے سکھا دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ نہ بولیں، اس کا مطلب ہم دین کی بات کو سن رہے ہیں، اور اگر ہم سن کر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری دینی تعلیم جو بنیاد ہے اس کا ایکسپوئر ہمارا دنیا کا کام ہے جو ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایجوکیشن ایک تحقیق ہے۔ وہ تحقیق کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے انظر ماذا فی السماوات و ما فی الارض، اپنی نظریں دوڑاؤ آسمان پر، زمینوں پر۔ فقط نظریں دوڑانا مقصد نہیں ٹھہرا یہاں پر، مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ میرے مال کے مولا نے کون کون سی عنایات ہم پر رکھی ہیں، کون کون سے فائدے اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھپائے ہوئے ہیں، جن کی ہم تحقیق سے اس کے اذن کے ساتھ جو تحقیق کرتے ہیں ان فائدوں کو ہم نکال باہر کرتے ہیں اور اس کی امت کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، اگر ہمارا اللہ کی ذات پر یقین 110% ہے، اس ذات پر ہمارا یقین پورا ہے
تو ہمیں یہ بات کہنے میں بالکل دوسری رائے کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. کیا کہ رازق وہ، مالک وہ. ایجوکیشن سے جو ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہے آج بات، جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، پرپس کی بات کرتے ہیں، تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑا پیسہ کمانا، فائنانس کو سپورٹ کرنا. جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر ہم فائنانس کا جو میٹر ہے اس کو اپنی اس ایجوکیشن سے باہر نکال دیں، کیونکہ دینا اس نے ہے. اس کے اذن کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر ہمیں کوئی چیز بھی مل نہیں سکتی. تو جب ہم ایجوکیشن کے پرپس میں سب سے پہلی بات پیسے کو مائنس کر دیں گے، کمائی کو مائنس کر دیں گے، تو پھر ہمارے پاس جو چیزیں بچیں گی وہ رہیں گی خلوص نیت کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ. باقی اس کی ایپیسوڈ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. علامہ اقبال کی ان باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل حال کر کے دیکھیں تو ہمیں پرپز آف ایجوکیشن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کی ہستی کی بات کرتے کرتے ہم چلتے ہیں مدینہ کے اس خوبصورت گلیوں میں. آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم پرپز آف ایجوکیشن کو ریئلٹی میں جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر پرپز آف ایجوکیشن کو شو کیا. ہمیں سکھایا جینے کا ڈھنگ، ہمیں سکھایا رہنے کا ڈھنگ، ہمیں سکھائی محبت چھوٹوں کے ساتھ، ہمیں سکھائی عزت بڑوں کی، اور ہمیں حقوق دیے خواتین کے، اور ہمارے سامنے رکھ دیا انہوں نے بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں سے پیار کرنا. حسن سلوک کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں رائج کر دیا. کس طرح کے معاملات انہوں نے اپنی ذات پر گزارے. اگر ہم وہ دیکھیں جو خاتون مکہ کی خاتون ان پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن وہ نہیں آتی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج روٹین میں وہ کام کیوں نہیں ہوا. پتہ کرتے ہوئے گھر گئے، دیکھا وہ خود بیمار تھی. تیمارداری کی، پانی بھر کر لائے، ادویات لا کر دی. جب جانے لگے تو پوچھا کیا ہے خدا کے بندے آپ کون ہو؟ فرمایا کہ میں وہی ہوں جس پر تم کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. کیا یہ حسن سلوک ایجوکیشن کی تعلیم کے بغیر تھا؟ اگر ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تو ایک مثال ہمارے سامنے کھلی ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایجوکیشن کے پرپس کو اور دیکھنا ہے، تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا. قرآن کا مطالعہ ہم کریں، ترجمہ کے ساتھ اس کی تفسیر کو پڑھیں، تو ہمیں ایک ایک آیت کھل کر بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد، جانے کا مقصد، رہنے کا مقصد کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، ہمسائیگی میں کیا ہے، میرے اوپر کون بیٹھا ہے، میرے دائیں کون بیٹھا ہے، میں نے کس طرح اپنے رزق کی تقسیم کاری کرنی ہے. تو ہمیں سب ایجوکیشن کا لیول مل جائے گا. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے. لیکن جو دوست، جو بہن بھائی قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، یقینی طور پر وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کا چہرہ بھی نور کی طرح روشن رہتا ہے، اور ان کی سوچوں میں بھی نبی آخر زمان کی باتیں، اعمال زندہ رہتے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. علامہ اقبال نے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ.
تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب علامہ اقبال سے بڑھ کر جو مفکر تھے پرپز آف ایجوکیشن کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے اپنے ہر شعر کے اندر اس بات کو بٹھا کے رکھ دیا کہ یقینی طور پر ایجوکیشن پہلی سیڑھی ہے زندگی میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے اور اپنا مقام پانے کے لیے۔ ایجوکیشن ایک میراث ہے، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، ہم اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے جا کے دفن نہیں کر سکتے، یہ قانون قدرت ہے۔ اس قانون قدرت کے اندر ہمیں دو چیزیں درکار ہے، ایک سیکھنے والا ذہن اور ایک سکھانے والا ذہن۔ جب ان دونوں ذہنوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو نالج، علم، ایجوکیشن ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہم عملی مظاہرہ کر کے اس کو پختہ کرتے ہیں۔ پرپز آف ایجوکیشن کو پختہ کر لینا، عملی اطلاق کر کے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیں گے، عمل نہیں کریں گے، کال میں فیل میں تضاد ہوگا، دیٹ از ناٹ این ایجوکیشن۔ تو ایجوکیشن کیا ہے؟ جہاں پر کال اور فیل کے اندر ہم آہنگی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں سچ بولنا چاہیے اور میں خود جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو میری کہی ہوئی بات کے اندر توقیر نہیں ہوگی اور اس کی آگے عمل بھی لوگ نہیں کریں گے۔ سو کال اور فیل کے درمیان تضاد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایجوکیشن فقط ایک سوچ کا نام ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔ عملی جامہ کیا ہے؟ کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے لیے زندہ رہوں، معاشرے کے لیے کچھ کروں۔ اگر میں اپنے لیے زندہ ہوں تو پھر مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہے دوسروں کے لیے، جینا ہے دوسروں کے لیے، کام کرنا ہے دوسروں کے لیے۔ ایز اے نیشن بلڈر ہمیں کام کرنا ہوگا، اپنی قوم کی تعمیر کرنی ہوگی، اپنی قوم کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان بننے کے دور میں جائیں تو خواب تو دیکھا تھا علامہ اقبال نے، تعبیر پوری کی تھی قائد اعظم نے، کیا یہ دونوں لوگ ملے تھے؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ ایک ٹیم بنی تھی، انقلاب آیا تھا، ہزاروں لوگوں نے اپنے خون کی قربانی بھی دی تھی، ندیاں بہائی تھی خون کی، تب جا کے پاکستان ملا تھا۔ ایک سوچ اس کے پیچھے بھی کار فرما تھی کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں، کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی ایک ایجوکیشن تھی کہ ہمیں اپنے اسلام کے عملی اقدام کے لیے روکا جاتا ہے، رکاوٹ ہے، تو مسلمانوں کی الگ ملک بننا ہوگا۔ وہی سوچ کامیابی کا ایک زینہ بن گئی اور پاکستان آج الحمدللہ رب العالمین قائم دائم ہے اور مسلم امہ کا ایک لیڈر کے طور پر سامنے ہے۔ نیلسن منڈیلا کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام تھا، ریفارمر تھا۔ اس نے لکھا ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ٹو کیپچر دا ورلڈ، ٹو چینج دا ورلڈ۔ ایجوکیشن کو اس نے بنیاد بنا کر اتنی بڑی بات کہتی کہ سب سے بڑا ویپن ہے یہ، اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو۔ اگر ہم دور حاضر کی طرف جائیں اور دیکھیں تو ایک شخص کی سوچ نے کووڈ-19 کے اوپر پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا، آج تک ہم اس کو تلاش نہیں کر سکے۔ اس نے بھی ایک پری پلان کام سارا کیا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے، ہم دنیا کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے ہم گھر بیٹھے بٹھائے چینج کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں ایجوکیشن کے ان تمام ریفارمز کے اوپر عمل کرنا ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتائے اور ان طور طریقوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا جو انہوں نے ہمیں سکھائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کوئی چیز پرپز لیس نہیں پیدا کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر ایجوکیشن جیسا جو پہلی وحی کا ایک تعلق ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کا مقصد یقینی طور پر بہت بڑا ہوگا۔ پہلا وحی کا جو لفظ ہے وہ اقرا ہے، پڑھنا ہے، ایجوکیشن ہے، تو اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کس طرح ہم پرپز آف ایجوکیشن کے تمام پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نظام قدرت کے اندر سورج کے نکلنے کا ٹائم فکس ہے اور سورج کے غروب ہونے کا بھی ٹائم فکس ہے۔ مہینے اپنے اپنے سرکل کے تحت گھوم کر ہمارے پاس آتے ہیں۔
مطلب ہمیں یہاں سے یہ اخذ کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر انقلاب لانا ہے تو ہمیں بھی پنکچول اور ریگولر ہونا پڑے گا، جس معاملے میں بھی ہم مصروف عمل ہیں۔ اگر ہماری شخصیت کے اندر پنکچولیٹی، ریگولرٹی نہیں ہے تو یقینی طور پر ہم اپنے مقصد سے دور جا رہے ہیں، مقصد کے قریب نہیں جا رہے۔ ہمیں سیکنڈ جو چیز درکار ہے دیٹ از ڈیوٹیفل اینڈ ریسپانسبل۔ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کی تمام تر جو خوبیاں ہیں ان کو پڑھنا ہوگا اور ان کی تمام تر جو ناکامیاں ہیں ان سے بچنا ہوگا۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ جو شخص اپنی تعلیم سیکھنے کے بعد ذمہ دار نہیں بنتا، فرض شناس نہیں بنتا، اس کی ڈگری اس کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں ڈیوٹیفل بننا ہوگا اور رسپانسبلٹی کو شو کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی صحیح سمت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کیا جو خواب میں نے دیکھے اپنی قوم کی تبدیلی کے لیے، ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جس روڈ میپ پر میں چل رہا ہوں، کیا وہ روڈ میپ واقعی مجھے میری منزل کی طرف لے کر جا سکتا ہے یا منزل سے ڈائیورٹ کر کے کہیں مجھے اور لے کر جا رہا ہے؟ اگر رائٹ ڈائریکشن کی ہم ڈٹرمینیشن کر سکتے ہیں، کر لی ہے، تو پھر ہماری منزل ہمارے بالکل قریب ہے، اور اگر ہم رائٹ ڈائریکشن سے دور ہیں تو پھر ہمیں معذرت کے ساتھ دوبارہ سے اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا اور رائٹ ڈائریکشن کو تلاش کرنا ہوگا۔ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ ہمیں فرض کیا عمرہ کے لیے جانا ہے، مکہ مدینہ کی طرف جانا ہے، تو ہم سب ایک پلان کرتے ہیں، صحیح سمت کا تعین کرتے ہوئے ہم ٹکٹ بک کرواتے ہیں، پاسپورٹ کو فریش کرواتے ہیں، پھر ایک سسٹم کے تحت ہم اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں، پھر ہم جہاز میں بیٹھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم آج پاسپورٹ اٹھائیں اور اگلے دن ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ ہمیں اپنی رائٹ ڈائریکشن کو پانے کے لیے ایک پری پلان کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ وہ پری پلاننگ ہماری زندگی کے لیے یقینی طور پر کامیابی کا کسی نہ ہوگی۔ اب ہمیں کوآپریٹو بننا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے معاشرے میں رہ کر کوآپریٹو نہیں ہیں، سیکریفائی نہیں کرتے ہیں، کسی کا دکھ درد نہیں بانٹتے ہیں، تو ایجوکیشن تو ایک طرف رہ گئی، ہم تو انسانیت سے بھی دور چلے گئے۔ کوآپریٹو ہونا، دکھ درد بانٹنا، خوشیوں میں شرکت کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہماری اپنی خوشیاں ہیں یا اپنے دکھ درد ہیں۔ یاد رکھیے، بیمار آدمی کی تیمارداری کے لیے جانا بھی نیکیوں کا ایک باعث ہے۔ ہو سکتا ہے جب ہم جا کر اس کو تھپکی دیتے ہیں پیار کے ساتھ کہ تم تو ماشاءاللہ بہترین ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے، تو جب ہماری ایک پیار کی تھپکی وہ سنے گا تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس کی بیماری میں اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن اب کووڈ جب سے آیا ہے، لوگوں نے تیمارداری کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمیں یہاں پر بھی سوچنا ہوگا کہ تیمارداری، جس کے بارے میں میرے نبی فرما گئے ہیں کہ شفا ملتی ہے مریض کو اور نیکیاں ملتی ہیں آپ کو، تو ہمیں اس چیز کو بھی آگے سوچنا ہوگا کہ ہمیں تیمارداری کرنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں چیزیں مل گئیں، کیا ہم آگے ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر؟ ہم نے نئی نسل کو کمیونیکیشن دے کر جانی ہے۔ بھئی ان چیزوں کو آپ نے ایسے کمانڈ کرنا ہے۔ قائد اعظم تو پاکستان بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، آج کراچی میں وہ دفن ہیں، تو کیا خیال جو رولز انہوں نے اپنی نئی نسل کو دیے تھے، ان رولز پر عمل کر کے آج ہم سپر پاور بن چکے ہیں۔ سپر پاور بن کے بیٹھ جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مزید اور آگے بڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمیں چاہیے ہم کس طرح مفید شہری بن سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک مفید انسان بن سکتے ہیں۔ مفید انسان وہی ہے، مفید شہری وہی ہے جو دوسروں کے ہر دکھ میں، درد میں بھاگ کر شامل ہو جائے اور اس کی جو ایک بہت بڑی گٹھڑی ہے وزن والے، اس کو اٹھا کے شیئر کر دے، جو دکھوں کی ہے یا خوشیوں کی ہے۔ تب ہم مفید ہیں۔ اگر ہم خود ساختہ اپنی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کسی کے کام نہیں آتے ہیں تو ہم مفید شہری کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمیں اپنے مقصد کو پانا ہے۔ مقصد کو پانے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا۔
ہمیں جنون کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی، پاگل پن بننا ہوگا، ہمیں اس چیز کا ٹیمپریچر ہونا ہوگا، تب جا کے ہم اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ پرپز آف ایجوکیشن ایک آئیڈیل شخص پیدا کرتی ہے، ایک آئیڈیل انسان بناتی ہے۔ وہ آئیڈیل انسان کیا ہے؟ جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، جو کبھی چیٹنگ نہیں کرتا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کبھی کسی کے دکھ درد سے دور نہیں رہتا۔ وہ آئیڈیلزم ہے، وہ ہمیں ایجوکیشن سکھاتی ہے۔ سو پرپز آف ایجوکیشن میں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں جن لوگوں نے، رائٹ برادرز نے ایروپلین بنایا تھا، ڈیولپ کیا تھا، وہ اپنے گیراج میں سائیکلوں کو پنکچر لگاتے تھے۔ ان کو سوچ گئی ہم نے جہاز بنانا ہے، 1000 بار ناکام ہوئے، جہاز نہ بن سکا، نہ اڑ سکا، لیکن 1001 دفعہ جب انہوں نے ٹرائی کی تو جہاز بن گیا۔ مقصد کے ساتھ جڑے رہنے میں کامیابی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے بیٹرمنٹ دینی ہے، قوم کی، نیشن کی بیٹرمنٹ کی طرف میں نے جانا ہے۔ اگر ہم بیٹرمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ یونیسکو اس کے اوپر اپنی اپروچ رکھتے ہیں، بڑے خوبصورت کمال کی انہوں نے اپروچ اپنی رکھی ہے۔ دی فزیکل، انٹلیکچوئل، ایموشنل اینڈ ایتھیکل انٹیگریشن آف دا انڈیویجول into a man, into a complete man, woman is the fundamental of purpose of education. ایک مکمل انسان جب بنتا ہے ان 4-5 عناصر سے مل کر، تب کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن، ایک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک آرٹ بھی ہے، فن بھی ہے۔ ہم ہر فن کے اندر خوبصورتی کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ خوبصورتی کا عنصر ہمیں نقطہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے پھر یہاں پر اپنی حکمت دکھاتے ہوئے بڑا خوبصورت یہ کہا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ستاروں پہ کمند ڈالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے مقصد کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر سامنے لانا ہوگا۔ اگر وہ عملی طور پر ہم سامنے نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ستاروں پہ کمند ڈالنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگلا ہی ان کی کسی اور نظم کا، غزل کا حصہ ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ تو ہمیں مزید گڈ، بیٹر، بیسٹ کی تلاش میں رہ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بی الرٹ مائی ڈیئر آڈینسز، ہم 3 چیزوں کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ کیا؟ میرا نام بہت اونچا ہو جائے، میرا لباس انتہائی اعلیٰ ہو، میرا گھر انتہائی خوبصورت ہو۔ حقیقت کے آئینے میں دیکھیں، جب ہم یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نام جگہ پہ جو لکھواتا ہے وہ مرحوم لکھواتا ہے، لباس کی جگہ پر کفن کا نام آ جاتا ہے، اور گھر کی جگہ پر قبر کا لفظ آ جاتا ہے۔ جب حقیقت ہم جانتے ہیں، روشناس ہیں ہم اس بات سے، ہماری آخرت یہی ہے، مرحوم بھی ہمیں بننا ہے، کفن بھی ہم نے پہننا ہے، اور قبر میں بھی ہم نے جانا ہے، تو پھر ہم اپنے مقصد کے ساتھ جڑنے سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ ہماری ایجوکیشن کا پرپس بیٹرمنٹ آف دا نیشن، شیئرنگ ود دا نیشن، ان کی خوشیوں میں، غم میں شامل ہو کر حقوق اللہ کا خیال کرتے ہوئے حقوق العباد کو ہم نے ہر لحاظ میں پورا کرنا ہے۔ ایک شعر آپ کی نظر کر کے جا چاہوں گا، بڑا خوبصورت کمال کا شعر ہے، آئے ہو اس دنیا میں تو کر جاؤ کوئی ایسا کام، آئے ہو اس دنیا میں تو کر جاؤ کوئی ایسا کام، گزر ہو جہاں کہیں سے بھی فقط آواز آئے، اے میرے محسن، اے میرے مہربان۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ میاں آپ کا حامی ناصر۔